ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر قوم میں سے، ہر گروپ آف پیپل میں سے ایک جماعت اٹھے، سلیکٹڈ لوگ اس میں سے آئیں، یتفقہوا فی الدین، وہ دین میں اپنی فقہ، اپنی سمجھ کو بڑھائیں، غور و فکر کریں. اللہ بھلا کیسے کرتے ہیں؟ اس بندے کو دین کی فقہ عطا فرماتے ہیں. فقیہ ہونا ایک ٹائٹل ہے، ایک رینک ہے، بہت آنر ہے، بہت بڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. آج سے ہم الحمدللہ اپنا جو کورس ہے ہمارا فقہ اور اصول فقہ، اس کی انٹروڈکشن سے ہم اس کو سٹارٹ کر لیں. اینڈ دس از ریئلی امپورٹنٹ، ہاؤ ٹو بگن اے کورس. اس کو سٹارٹ کہاں سے کرنا ہوتا ہے؟ کوئی بھی برانچ آف نالج، کوئی بھی فن، کوئی بھی علم، جب ہم اس کو سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کی تعریف کو سمجھنا ہوتا ہے. واٹ از اٹ؟ یہ ہے کیا؟ فار ایگزامپل، اگر ہم کوئی تفسیر اسٹڈیز کا کورس ہے وہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ تفسیر کیا ہے، یہ لفظ کیا ہے. سیم جب ہمارا کورس ہے فقہ اور اصول فقہ، تو ہم نے اب یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے فقہ کس کو کہتے ہیں اور اصول فقہ کس کو کہتے ہیں. اور یہ جو اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے، وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے اس کے لٹرل سینس کیا ہے، جس کو کہتے ہیں لغوی تعریف، وہ لفظ کیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، لغت میں اس کو ڈکشنری میں اس کو کیا کہتے ہیں، کیسے جانا جاتا ہے وہ لفظ. دوسرا ہوتا ہے اس کا فیگوریٹو میننگ، ٹرمنالوجیکل سینس، جس کو کہتے ہیں اصطلاحی تعریف. اصطلاحی تعریف when you talk in the society with the academics, with the people, scholars, so what they perceive، وہ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں، یا آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کو، تو آپ ظاہر ہے کہ اس کو صرف لٹرل میننگ تو نہیں بتائیں گے، آپ اس کی اصطلاحی تعریف اس کو پورا بتائیں گے، اپلیکیبل یہ چیز ہے، ایکسپلین. ٹھیک ہے، سو جو فقہ ہے اس کا لٹرل سینس میں یا لغوی اس کا معنی کیا ہے؟ ڈیپ تھنکنگ، گہری بصیرت، کسی چیز کا گہرا فہم حاصل کرنا. اینڈ try to go deep and extract the essence and the spirit، اس کی روح تک پہنچنا، یہ کوشش. ٹھیک ہے، یہ ہے فقہ کا لغوی مطلب. فقہ کے اندر کتنے الفاظ ہیں؟ تین حروف کتنے ہیں؟ 3 لیٹرز، فا، قاف، ہا. ٹھیک ہے، قاف کینچی والے، اس کو فقہ بھی بولتے ہیں، فقہ بھی بولتے ہیں، عربی لفظ ہے. ٹھیک ہے، ہا جو ہے یہ سائلنٹ ہوگا، فقہ پڑھیں یا فقہ پڑھیں. ٹھیک ہے، فقہ. ٹھیک ہے، ہا جو ہے وہ گول ہا ہے، یا جس کے نیچے چوہا ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، فقہ. سو فقہ کا جو لغوی مطلب ہے میں نے آپ کو بتایا کہ گہری سمجھ بوجھ. ٹھیک ہے، گہرا فہم، گہری بصیرت، اس کی ڈیپتھ تک جو پہنچا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فقہ. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں جن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. سورہ نساء ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 78 ہے، اس کے اندر موجود ہے فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. ٹھیک ہے، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کہ یہ بات کو سمجھتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے. یفقہون مطلب بات کی تہ کیا ہے، گہرائی کیا ہے، ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھ نہیں. تو یفقہون کا لفظ یہ اصل میں فعل مضارع ہے، یعنی اگر ہم عربی انشاء اور قواعد کے لحاظ سے بات کریں تو اس میں چونکہ 2 برانچز ہوتی ہیں، نحو اور صرف.
جو صرف ہے، صرف بلونگ کرتی ہے اس کے وربس کے ساتھ، اس کے فعل کے ساتھ. تو صرف کے اعتبار سے بات کرتا ہوں، یہ فعل مضارع ہے یفقہون، لیکن اس کا روٹ وہی ہے فا قاف ہا، فقہ. تو کیا ہے؟ غور و فکر کرنا، گہرائی میں اترنا. لا یکادون یفقہون حدیث، یہاں پہ یہ لٹرل سینس میں یوز ہو رہا ہے. ٹھیک، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. سورہ انعام ہے، سورہ 6 آیا 198. اس میں قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو گہرا غور و فکر کرتی ہے. گہرائی میں جا کے، فقہ کا لفظ استعمال کیا نا. ہر بندہ ہی آ رہا ہے، جا رہا ہے، نکل رہا ہے، سڑک پہ آ جا رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. لیکن جو فقیہ ہوگا نا وہ گہری سوچ میں جائے گا، یہ کیسے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دنیا میں اتنی تغیر تبدیلی کیوں ہو رہی ہے. ثبات فقط تغیر کو ہے اس زمانے میں، روزانہ نئی نئی تبدیلی آ رہی ہے. ایوری ڈے دیر از another revolution in the world. ایک نئی دن کا آغاز ہوتا ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں، بہت بڑا ریولیوشن. غور و فکر ہے اس میں کہ کوئی بہت بڑی طاقت ہے جس نے جو ہے وہ ایز اللہ اسٹیٹس ان سورہ یاسین نسلخ، کہ ہم اس کی کھال اتارتے ہیں رات کی. سلخ اسلام کہتے ہیں کھال اتارنے کا. نسلخ منہ النہار، ہم اس میں سے پھر دن نکالتے ہیں. ریولیوشن ہے. تو اب یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں سورہ انعام میں یفقہون، وہ قوم کے لیے ہم نشانیاں بنا رہے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. اس کے یفقہون تو فقہ ہے نہیں، یہ فقہ القرآن کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جو نشانی ہے غور و فکر سے. ٹھیک ہے، سیم. ٹھیک ہے جی. ایک اور جگہ پہ بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، مثال کے طور پر سورۃ توبہ ہے 122. سورۃ توبہ کا جو بالکل لاسٹ پارٹ ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. ٹھیک ہے، ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر قوم میں سے، ہر گروپ آف پیپل میں سے ایک جماعت اٹھے، سلیکٹڈ لوگ اس میں سے آئیں، یتفقہوا فی الدین، وہ دین میں اپنی فقہ، اپنی سمجھ کو بڑھائیں، غور و فکر کریں. ٹھیک ہے، یعنی یہ سورۃ توبہ کا آخری حصہ ہے. اس میں عرض کیا جا رہا ہے کہ لوگ دین کی فقہ حاصل کریں، غور و فکر کریں، اس کے مطلب ہے بتانے کا، وہ اس مطلب تک پہنچے، مطلب تک پہنچے، کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی لفظ فقہ اپنے لٹرل سینس میں غور و فکر کریں. ٹھیک ہے، یہ جو آیا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سورۃ توبہ کی 122، اس کے دو میننگ عام طور پر مفسرین نے بیان کیے. ایک میننگ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی بھی کمیونٹی ہے، اب ہر بندہ تو نہیں نا اٹھ کے فقیہ بن جائے گا، اس میں سے چند لوگ آ جائیں جو لیڈ کریں. ٹھیک ہے، ہر بندے کے لیے فقیہ بننا، عالم بننا، اسکالر بننا، محدث بننا ضروری تو نہیں ہے. کچھ لوگ بزنس کی طرف جائیں گے، کچھ جہاد کی طرف جائیں گے، کوئی آپ کی جو گراؤنڈ، جو آپ کی سرحدیں ہیں، باؤنڈریز ہیں، تو اس کو ڈیفینڈ کریں گے. ٹھیک ہے، سو اٹس آل اباؤٹ ڈیوائڈ آف ورک. یہ کمیونٹی یا سوسائٹی کیسے ورک کرتی ہے. سو یہ ایک طرح کا آیت کے اندر ایک سوشل پرنسپل ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ آئیں جو دین میں فقہ حاصل کریں، غور و فکر کریں. ٹھیک ہے، اس کا ایک دوسرا مطلب ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے، اور جہاد وغیرہ کی کمپین چل رہی ہیں، تبلیغ کی کمپین چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، ان دا پیرافری آف مدینہ. ٹھیک ہے، قریب دور. تو جو بھی قوم قبیلہ مسلمان ہو رہے، اب کیا پورا کا پورا قبیلہ، دا ہول نیشن وڈ come to the holy prophet to Medina and learn what is deen. سارے دین کو سمجھنے آ جائیں گے؟ نہیں. کہا گیا بھائی choose some people. ہر بندے کا کیلیبر تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے، تو ان میں سے کچھ لوگ آ جائیں، آ کے حضور علیہ السلام کے پاس آئیں، سیکھیں، واپس اپنی قوم کے پاس چلے جائیں. ہاں جی، جس کو جو مسئلہ چاہیے ہوگا وہ جائے کسی فقیہ کے پاس، اس سے سمجھ لیں اور بس ریلیونٹ جو اس پر ہے عمل کر. ٹھیک، تو
یعنی یہ 3 آیتیں میں نے اپنے سامنے پیش کی ہیں، سورہ نساء کی، سورہ انعام کی اور سورہ توبہ کی. تینوں جگہ پہ لفظ فقہ اپنے روٹ سینس میں ہیں، گہرائی، غور و فکر، گہری بصیرت، گہرا فہم، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم ایک حدیث پاک ملا لیتے ہیں. فار ایگزامپل بخاری شریف کی حدیث نمبر 71. ٹھیک ہے، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نیریٹر ہی اسٹیٹس کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین. بہت جامع حدیث ہے، اس کے آگے پیچھے اور بھی سینٹینسز ہیں، لیکن ہمارے لیے چونکہ اس وقت دلیل ہم نے اس حصے سے لینی، اس لیے میں نے صرف اتنی حدیث آپ کے سامنے کہ جس کے ساتھ بھی اللہ جل شانہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی فقہ عطا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ بھلا ہو گیا. ہم کیا کہتے ہیں اس میں بڑا بھلا ہو گیا، وہ جیسے ہی امریکہ میں گیا تو اس کو 2-4 دوست آگے لے گئے، وہ جیسے ہی دبئی پہنچا ایک کمپنی میں اس کو آفر کی، اس کو جاب مل گئی، اس کے ساتھ بھلا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ہمارے اپنے ایک سٹینڈرڈز ہیں نا بھلے کو جج کرنے کے کہ اس کے ساتھ خیر کیسے ہوئی. اور اللہ کیسے بھلا کرتے ہیں وہ ساری سے بات ہے. اللہ بھلا کیسے کرتے ہیں، اس بندے کو دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. فقیہ ہونا ایک ٹائٹل ہے، ایک رینک ہے، بہت آنر ہے، بہت بڑا. مارکیٹ میں کئی لوگ ہوں وہ فقہ کو مصیبت سمجھتے ہیں، گمراہی سمجھتے ہیں. مارکیٹ میں لوگ موجود ہیں اور اس کو قرآن و حدیث سے الگ کوئی چیز دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ہیومن انٹرونشن ہے اس میں. اللہ کی بندو، قرآن و حدیث تو اکٹھے ہیں. حدیث قرآن مجید کی ایک تشریح ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک تعبیر، تعویل. کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں منکرین حدیث کی طرح، منکرین حدیث یہی تو کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، حدیث ہیومن انٹرونشن ہے، حدیث بعد میں بنی، پھر کیا کریں؟ وہاں پر آپ جا کے کہتے نہیں قرآن حدیث الگ نہیں کر سکتے. ٹھیک، تو قرآن و حدیث تو الفاظ ہیں and the words cannot speak its meaning by its own. الفاظ خود تو نہیں بولتا نا میرا یہ مطلب ہے. It's human mind who interpret، جو اس کو within کچھ principles کے اوپر لا کے اس کو interpret کرے. This is the faith، یہی تو فقہ. اور یہ تو immense need ہے. ہر ایرا غیرہ متھو خارا سڑک پہ جاتے ہوئے قرآن آیت کا مطلب سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کان فی ھذی اعمی فہو فی الاخرۃ اعمی. سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، پارہ 15. جو ادھر اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. ظاہری مطلب کیا ہے؟ one who is blind here will be blind in the hereafter. یہ تو ظلم ہے اس کے ساتھ. ایک تو ادھر بھی بیچارے نے انجوائے نہیں کیا لائف کے پلیئرز کو، آخرت میں بھی اس کو اندھا ہی، تو اس کی یہ تو it's unjust. کیا ایک بلیور اس کا یہ مطلب لے سکتے؟ نہیں لے سکتا. تو اس میں گہرائی میں غور و فکر کرے گا کہ اس کا میننگ کیا ہے. وہ فقیہ بتائے گا کہ جو اس دنیا میں اللہ کی اتنی زیادہ نشانیوں کو دیکھ کے، آیات بینات کو دیکھ کے اللہ کو نہیں پہچانا اس نے اور وہ بلائنڈ رہا. ایک ہوتی ہے بصارت، آؤٹر ویژن، ٹھیک ہے، ہوتی ہے بصیرت، انر ویژن. ٹھیک ہے، as Allah says in Surah Al-Hajj parah 17 فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا تعمل الابصار، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، معجزہ تو یہ دیکھ رہی ہیں آپ کے سامنے، ولیکن تعمل القلوب التي في الصدور، ان کے سینوں میں جو دل ہے نا وہ اندھے ہیں، بصیرت سے محروم ہے. جو فقیہ ہوتا ہے اس کی بصیرت ہوتی ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے. as it is mentioned in the hadith، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے. اس کو پتا ہے جو سامنے والا بندہ نے اس کی انٹینشن کیا ہے، جو فلاں نے بات کی اس کا مطلب کیا ہے، کو پتا. تو وہ اللہ کے نور کی، اندھیرا ہے، ایک آدمی کے پاس لائٹ ہے، ٹارچ ہے اس کے پاس، آج کل تو بڑی ہیوی لائٹس آ رہی ہیں، ایڈوانس
ٹھیک ہے. ایک آدمی کے پاس نہیں. دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ جس کے پاس ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دور تک دیکھ سکتے ہیں, اس کے پاس گہرائی ویژن ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے, نائٹ ویژن کیمراز ہیں, نائٹ ویژن گاگلز ہیں, ہے نا سارا کچھ, جس کو ہم ایڈوانسمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے ایک سمبل سمجھتے ہیں. سیم ہے اندر کا بھی ویژن ہے, جس کو فراست کہتے ہیں, جس کو بصیرت کہتے ہیں. مومن کی فراست سے بچو, کیونکہ وہ اللہ کا ولی وہ دیکھا ہوتا ہے, اس کو اللہ نے اندر کی آنکھ دی. وہ آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا, آپ کا پول نہیں کھولنا چاہتا. wanted to give you a chance کہ آپ امپروو کریں اپنے آپ میں. ہو سکتا ہے آپ کی چیز کو کسی اور اعتبار سے ایڈریس کر دے, کسی اور انداز میں آپ کو بتا دے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا. مومن کی فراست سے بچو. یہ فقہ کی بات ہو رہی ہے نا, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. ٹھیک ہے, اسی کو آپ ویژن بھی کہتے ہیں, حکمت بھی کہتے ہیں, اسپرٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سورہ بقرہ میں ہے تیسرے بارے میں, یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا کرتے ہیں, ویژن دیتے ہیں اس کو, اور جس کو یہ دے دیا گیا دس از بلیسنگ, تو اس کو بہت بڑی خیر دے دی. یہاں پہ خیر بولا ہے فقہ کے لیے اس حدیث پاک, وہاں پہ خیر بولا گیا حکمت کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے دونوں مترادف ہیں. فقہ کیا ہے؟ چیزوں پر عمل کرنے کو آسان بنانا, اس کی اصل تک پہنچنا, اس کی اصل تک پہنچنا. ٹھیک ہے, سو یہ حدیث پاک اور یہ تین جگہیں جو ہمارے سامنے آئیں, ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ بھائی جو فقہ ہے اس کا ایک لٹرل میننگ ہوتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ گہری سمجھ, بوجھ, گہرا فہم, بصیرت. ٹھیک ہے, اور فقیہ ہونا ایک بہت بڑا رینک ہے, ایک اللہ کا انعام ہے. One who is blessed, who is فقیہ. ٹھیک ہے, this is a degree. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے وہ فقہ کا جب میننگ ہمارے سامنے آ گیا, اس کا لٹرل میننگ سامنے آ گیا. So now we will move in the next segment to its figurative meaning, جو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا نا. ہاں, اس کا اصطلاحی مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, now we will move to the second segment of our discussion.